للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت تقریب کو فقیر نے سنا، مقال علماء کے تقاریر سنی، بہت قلبی مسرت ہوئی۔ میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ ظفر اقبال صاحب کا کہ جنہوں نے کاوش کر کے یہ بہترین اور خوبصورت مجددی نشست سجائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے جامع میں، ان کے آستانے میں، ان کے پیر خانے میں برکتیں اور رحمت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نقش بندی مجددی اس فقیر نے اپنے مرشد کریم اور شیخ کامل اور والد گرامی حضور قیوم جہان قطب الاقطاب خواجہ خواجگان خواجہ محمد ابراہیم جان سرہندی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کیا۔ ان کی بارگاہ میں نے دیکھا حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے، غزالی زماں علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کو ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے، اور بہت سی ہستیاں وہ حضرت صاحب قبلہ کو کہتے حضور آپ مخدوم اہل سنت۔ لیکن اس کے علاوہ دیوبندیوں کے قائد مولوی فضل الرحمان ڈیزل کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس مولوی فضل الرحمان ڈیزل نے میرے سامنے حضرت صاحب کی قدم بوسی کی اور پشتو میں فرمایا کہ تاسو زمون پیر خانہ دے، کیونکہ ہم گھر میں پشتو بھی بولتے ہیں کہ ہم موسیٰ زئی شریف کا مرید ہے، تاسو حضور زمون پیر خانہ دے، آپ ہمارے پیر ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی فضل الرحمان اس بات پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا کہ بغیر عقیدے کے پختگی کے تاسو زمون پیر خانہ دے، اس بات سے کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، تمہارا عقیدہ غلط عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ نقش بندیت ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے اول چیز عقیدے کی پختگی ہے۔ وہ مولوی فضل الرحمان اور وہ دیوبندی، میں نے خان محمد کو دیکھا خانقاہ سراجیہ کے سون شریف کے عرس میں، وہ ہمارے ہاتھ چومتا تھا حضور آپ ہمارے پیر خانہ ہے، لیکن یہ سراسر دھوکہ بازی ہے، یہ فریب کاری ہے۔ اصل چیز عقیدے کی پختگی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے مکتوبات شریف میں ایک بہترین جملہ عشق رسول کے متعلق ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ کریم و رؤوف و رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ یہ جملہ جو بندیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، مجدد الفسانی کو اپنا پیشوا بنانے والے، تم اس جملے پر غور کرو کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس ذات پاک کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد رسول اللہ کا رب ہے، اس ذات پاک کو اپنا پیشوا بناتے ہو اور اس نبی کی ذات سے کیڑے نکالتے ہو، نقص نکالتے ہو۔ تم کاہے کہ مجددی ہوئے، کاہے کہ نقش بندی ہوئے؟ نہیں، تم نہ نقش بندی ہو نہ مجددی ہو۔ نقش بندی مجددی صحیح العقیدہ سنی ہے، جو ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ دوغلا پن چھوڑ دو، نواز شریف کے درباری اور نواز شریف کے کاسا لیس بن کر تم تم نے ایک عجیب و غریب ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، اور نواز شریف کے دربار کے حضوری بن کر بیٹھے ہو۔ تم ہر دربار کے حضوری رہے ہو۔ فضل الرحمان مشرف کے تم حضوری تھے، نواز شریف کا تو حضوری ہے۔ کل عمران خان کو تو یہودی کہتا ہے، عمران آئے گا تو اس کا بھی حضوری بنے گا۔ مائے مفاد پرست، اے نواز شریف کے کاسا لیس، اے نواز شریف کے درباری، تو سن لے، کان کھول کر سن لے، تو نقش بندی ہرگز نہیں، تو مجددی ہرگز نہیں، تو جو ہے وہ دیوبندی ہے، اور تو اپنے ان دیوبندی اکابر کے طریقے پر ہے، مجددی طریقے پر نہیں۔ یہ بات میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے ہاتھ چومتا ہے حضور تاسو زمون پیر خانہ دے، نہیں، یہ تیرا دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ، فراڈ ہے۔ سب سے بڑی چیز عقیدے کی پختگی ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکتوبات شریف کے اندر کہ نجات عقیدہ اہل سنت پر ہے، اور ہم سب الحمدللہ سنی ہے، نہ کوئی ہم میں اختلاف ہے۔ نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، تمام مشائخ میری آنکھوں کے نور ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، اپنا پیشوا، اپنا آقا، ہم سب کو مانتے ہیں۔ بطور مجدد الفسانی کے فرزند کی حیثیت سے میں آپ سب کو یہ پیغام دیتا ہوں، ان جھوٹے دعوت داروں کی فریب کاری میں مت آئیے گا جو اہل سنت میں تفریق کراتے ہیں کہ نقش بندی الگ ہے، رضوی الگ ہے، قادری الگ ہے، چشتی الگ ہے۔ نہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ دعوے دار، یہ مکار اور فریب کار ہیں، ان کی کسی بات پر مت آئیے گا۔ ہم اہل سنت
ہم اہل سنت ایک ہیں، ما انا علیہ واصحابی کا پھٹ مارتا ہوا سمندر، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم سلف صالحین اولیاء کاملین کے عقیدے پر ہیں اور ناجیہ جماعت ناجیہ اہل سنت والجماعت پر ہیں۔ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ان چیزوں کو رد کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی میرے جد امجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مکتوبات میں ان سب چیزوں کا رد فرمایا ہے۔ تو آپ حضرات جو مجدد الفسانی کو مانتے ہیں، جو حضور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں، آپ ان دھوکے باز، ان فریب کار دغا باز پیشواؤں، ان مکار مولویوں جو تفصیلیت کا فتنہ کھڑا کرنے والے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والے یہ مکار اور دغا باز پیر، یہ مولوی نقش بندی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ موڑا کا ہو، چاہے وہ پنڈی کا ہو، چاہے وہ کہیں کا ہو۔ جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے وہ کافر ہے۔ یہ مجدد الفسانی کا فتویٰ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ تو اپنے آپ کو کتنا بھی پیر سمجھ لے، بڑا آدمی سمجھ لے، لیڈر سمجھ لے، تو سنی ہرگز نہیں ہے۔ باقی تو جو کچھ ہوگا تو ہوگا۔ میں تمہیں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی اور اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنا بند کر دے، اپنی نقش بندیت کو چمکانے کے لیے اپنی اس پیری کی دکان کو تو بد مذہب ہے، تو لادین ہے، تیرا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا جماعت ناجیہ اہل سنت سے کوئی تعلق، یہ چھوڑ دے، یہ حرکتیں چھوڑ دے۔ ہم تیری فریب کاری میں نہیں آنے والے، یہ عوام تیری فریب کاری میں نہیں آنے والے۔ سب سے آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک پرزور التجا کرتا ہوں کہ ہمارے آستان عالیہ گلزار خلیل سندھ میں ہر سال 1000 ہندو خاندان کلمہ پڑھتا ہے۔ اس وکیل کے ہاتھ پر 20,000 ہندو نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے جد امجد کے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد ہندو نے کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی بے دین حکومت، آصف زرداری ملعون خبیث شیعہ، اس کی بے دین حکومت نے سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد لائی ہے کہ کوئی 18 سال سے پہلے کی عمر والے کو آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ میں آصف زرداری سے پوچھتا ہوں، تو اپنے آپ کو بدبودار شیعہ کہتا ہے۔ حضرت علی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا ان کی عمر 10 سال تھی۔ علی کو اپنا پیشوا بنانے والے، اپنے آپ کو بدبودار شیعہ کہنے والے، اے بدبخت زرداری، تو نواز شریف کے آشیرواد سے تو سندھ کے اندر تمہیں یہ ایک عجیب و غریب اسلام کے خلاف تمہیں محاذ کھڑا کیا ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں، آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں، آپ پیپلز پارٹی کی اس قانون کو جو سندھ اسمبلی میں پیش ہوا اس کی پرزور مذمت کریں، کیونکہ کلمہ ہم پڑھاتے ہیں۔ آپ سب نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ آپ سب حضرات علماء، آپ مشائخ، آپ عوام اس قانون کی مذمت کریں۔ پیپلز پارٹی کے ان اراکین اسمبلی جنہوں نے یہ قانون پاس کیا ان پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ آج سے وہ نبی پاک پر کلمہ مت پڑھے، آصف زرداری پر کلمہ پڑھے۔ میں انہیں کہتا ہوں، مراد علی شاہ تو سنی ہے، میں تو یہ جانتا ہوں، تو تیرے حضرات ہمارے خاندان کے مرید ہیں، تو آج سے کلمہ چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، تو آصف زرداری پر آج سے کلمہ پڑھنا شروع کر، تو بڑوں پر کلمہ پڑھنا شروع کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے خلاف تو نے یہ قانون پاس کیا ہے۔ میں نیشنل اسمبلی کے ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اب یہ آپس کی یہ چھوڑ دو، یہ آشیرواد زرداری کو دینا چھوڑ دو، اس قانون کی مذمت کرو، اور تمام کے پی کے اسمبلی کو، تمام اسمبلی کے ممبران کو میں گزارش کرتا ہوں آصف زرداری کی اس قانون کی مذمت کرو جو اس نے سندھ اسمبلی میں پاس کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل سنت والجماعت پر ثابت قدمی و استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔